آپ مریم نواز کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے مریم نواز جو ہے وہ یقیناً ان کی پہلی ذمہ داری ہے سرکاری سطح پر، لیکن اپنے والد کے تربیت بھی ان کو حاصل رہی ہے. اپنے چچا شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. خود ان کے دادا بہت محنتی تھے اور ان کے دادا نے پاکستان میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا تھا صنعت کے میدان میں. صنعت میں جو ان کی ترقیاں تھیں وہ اپنے زمانے میں بے مثال تھیں. وہ کئی مشینری جو زراعت سے متعلقہ تھی اس کے بھی موجد تھے یا پائنیئر تھے پاکستان میں. اور اسی طریقے سے ہماری دفاعی بہت ساری ضرورتیں تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے ان کے کارخانوں سے چیزیں بنتی تھیں. بلکہ اس زمانے میں ایک جیپ، پہلی جیپ جو تھی وہ بھی پاکستان آرمی کے لیے انہوں نے بنانے کا عمل شروع کیا تھا. نشان اس جیپ کا نام تھا. روڈ رولر جن سے سڑکیں بنتی ہیں یہ بھی اتفاق کے مارکیٹ ہوتے تھے، مارکیٹ میں استعمال ہوتے تھے. اس سے پہلے پاکستان میں روڈ رولر نہیں بنتے تھے. اسی طریقے سے ہارویسٹنگ کی مشینیں تھیں، ٹیوب ویلز تھے. یہ ان کے دادا نے مارکیٹ کیے پاکستان میں، اس کی ایکسپورٹ بھی وہ کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مریم نے اس ماحول میں ایک آنکھ کھولی. پھر انہوں نے اپنے والد کا ساتھ بھی دیا 93 کے بعد، 2013 کے بعد جب ایک مشکل وقت تھا اور میڈیا کی ایک بہت بڑی جھوٹ کی یلغار جو تھی وہ کر دی گئی عمران خان صاحب کی سربراہی میں، اور گھنٹوں ان کو ٹیلی ویژن پر ملتے تھے، ان کے سامنے کرسیاں ہوتی تھیں اور وہ خطاب فرمایا کرتے تھے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پہلی ٹیم بنی تھی جس کے اراکین جو ہے آج بڑے قداور سیاسی رہنما بن چکے ہیں، 2-3 دفعہ اسمبلیوں کے ممبر بن چکے ہیں، اب وہ ان میں سے کچھ وزیر بن چکے ہیں. ان سب کی تربیت مریم نے خود کی، اس ٹیم کی تشکیل مریم نے خود کی. یہ ان کی ایک کامیابی تھی. پھر صحت کارڈ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے زمانے میں پاکستان کے عام آدمی کی علاج کی سہولتوں کے لیے متعارف کرایا گیا تھا. یہ بھی صحت کارڈ کا تصور بھی مریم کا تھا. اس کے علاوہ نوجوانوں کے روزگار کی کچھ اسکیموں پر بھی وہ کام کر رہی تھیں. بدقسمتی سے اس وقت ان کے اس کردار کو بذریعہ ایک عدالتی حکم کے رکوا دیا گیا تھا. تو اب پہلی ذمہ داری ان کو ملی ہے، لیکن ان کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ تسلسل ہے میاں شریف کا بھی، میاں نواز شریف کا بھی اور میاں شہباز شریف کا بھی، کہ انہوں نے اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے، محنت سے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور اب اسی محنت کا وہ تسلسل ہے اور اسی تجربے کا تسلسل ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس تھا، جو میاں شہباز شریف صاحب کی شکل میں مریم تک پہنچا ہے. تو مجھے بہت اعتماد ہے کہ وہ کامیاب رہیں گی. اس صورت میں کامیاب رہیں گی کہ وہ پاکستان کے اور پنجاب کے عوام کی خدمت کے نئے افق جو ہیں وہ متعارف کرائیں گی. ابھی دیکھیے چند ہی دنوں میں انہوں نے موبائل ہاسپٹلز کا ایک جال پنجاب میں پھیلا دیا ہے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک موبائل کنٹینر میں لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ رہا ہے. لوگوں کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہسپتال ان کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے، ان کے گاؤں میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں بھی اور آئی ٹی شعبے کے لیے انہوں نے ایک پورے آئی ٹی سٹی کی بنیادیں رکھنی شروع کی. تو مجھے پوری امید ہے کہ 5 سال کا وقت جب گزرے گا تو یہ 5 سال پنجاب کو ترقی کی نئی منزلوں سے آشنا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. کون رستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے مریم نواز کے دنوں؟ پچھلے دیکھا ہم نے روٹی کی پرائز عدالتیں کر رہی ہیں، آپ بچوں کو سکوٹر نہیں دے سکتے، بچوں کو سائیکل نہیں دے سکتے. اس قسم کی رکاوٹیں تو رستے میں آئیں گی، لیکن یہ روک سکتی ہیں ان چیزوں سے؟ سر روٹی کی قیمت کو روکا گیا، لیکن روٹی کی قیمت تو
اور کم ہو گئی. مریم نے 16 روپے مقرر کی تھی, ایک عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ 20 روپے برقرار رہے گی اسلام آباد میں, اور آج روٹی جو ہے وہ 12-13 روپے کی بک رہی ہے, لوگوں کو میسر ہے. اور صرف یہ نہیں کہ 12-13 روپے کی تندور سے آپ کو میسر ہے, بلکہ گھر میں زیادہ لوگ تو گھروں میں روٹیاں پکاتے ہیں, ان کے لیے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ آدھی قیمت پر اب دستیاب ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص پہلے ایک روٹی کھانے کی استطاعت رکھتا تھا, جب قیمت آدھی ہو گئی تو اب وہ 2 روٹیاں کھانے کی قوت رکھتا ہے. تو ایک روٹی سے 2 روٹی تک کا سفر مریم کی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے. یہ ایک روٹی سے 2 روٹی لوگوں کے پیٹ میں اگر جا رہی ہے, بزرگوں کے, بہن بھائیوں کے, بچوں کے, تو یہ مریم کی پالیسی کے نتیجے میں. نہیں تو مریم کو تو ڈرایا گیا تھا, بہت زیادہ ڈرایا گیا تھا, ملک میں بغاوت ہو جائے گی, تحریک چل جائے گی, آپ کی حکومت ابھی 2 مہینے کی ہے, اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا. لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, اچھے قدم کے خلاف عوام تحریک نہیں چلاتے, اچھے اقدامات کے خلاف عوام غصے کا اظہار نہیں کرتے, خوشی کرتے ہیں, دعائیں نہیں دیتے, اچھے قدم اٹھانے والے کو دعائیں دیتے ہیں. تو مریم کو ان تمام کی دعائیں ملی, جس کے نتیجے میں آج وہ اپنے مزید اعتماد کے ساتھ مزید اقدامات اختیارات کر رہی ہے. جس وقت سر یہ بچوں کو اسکوٹر دینے کے فیصلے سے روکا گیا تھا, میٹنگ تو بیٹھی ہوگی, ظاہر ہے آپ ساتھ بیٹھے ہوں گے, کس قسم کا ماحول تھا؟ کوئی اس کو کتنا سیریس لیا گیا, کتنا لائٹ کیا گیا؟ کیا ظاہر ہے ایک بچیوں کو اگر سائیکل مل رہا ہے, موٹر سائیکل, تو اس میں ایشو کیا ہے؟ جی پرویز صاحب, اصل میں دیکھیے پاکستان ان بدقسمت ملکوں میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا, جس کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کی صلاحیتیں بہت ہی کم ہیں. لوگ اپنے گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو اگر ان کے پاس اپنی سواری نہیں ہے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کام پہ پہنچ سکیں, وہ اپنے دفاتر جا سکیں, یا طالب علم تعلیم حاصل کر سکیں. اور پھر جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کے لیے زیادہ عذاب بن جاتا ہے کہ وہ سڑک پر پیدل چلتی ہوئی جا رہی ہیں, یا رکشے کی مرہون منت ہو جاتی ہیں, اور اس میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں پیدل چلتے ہوئے بھی, اور دور دراز اگر جانا ہے تو پیدل تو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اس طرح کی خواتین کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ اسکیم شروع کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی یونیورسٹیوں تک آسانی سے پہنچ سکیں. ہماری کوشش ہے, اور مریم کی یہ کوشش ہے, کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی ایک وسیع نظام پنجاب بھر میں قائم کر دیا جائے, کہ لوگوں کو جس طرح ہاسپٹل ان کے دروازے پہ پہنچے, بس بھی ان کے دروازے کے قریب سے جا رہی ہو, اور یا کوئی میٹرو ٹرین ان کے دروازے کے قریب سے جا رہی ہو, تاکہ لوگ اپنی یونیورسٹیوں تک, اپنے کام کرنے کی جگہ میں, اپنے دفاتر میں آسانی سے پہنچ سکیں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس اسکیم کی ابتدا کی گئی تھی. بڑا لوگوں نے اس کو ویلکم کہا ہے, اور عدالت کی طرف سے بھی چلے کچھ ریمارکس تھے, ہلکے پھلکے سے ریمارکس انہوں نے دے دیے, ہم نے ان کو سن لیا, ان کا احترام کرتے ہیں, ان ریمارکس کا بھی احترام کرتے ہیں جو انہوں نے کہا. لیکن وہ ریمارکس لوگوں نے ان کو سنجیدگی سے ان ریمارکس کو نہیں لیا, اور مسترد کر کے اس اسکیم کا ساتھ دیا ہے لوگوں نے. بالکل کوئی شک نہیں, اور آپ کی جو اسمائل ہے وہ بتا رہی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ان کا اس وقت استقبال. سر مجھے ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت بہت بڑا ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار پر بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوچ وچار رکھنے والے وکیل کو جج بنانا چاہیے, یا پھر کسی دوسرے شعبے سے جو ہوں وہ سیاسی طور پہ کہیں انوالو رہے ہوں, ٹی وی اینکر ہوں, اس کا کوئی طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے سر ججز کا بھی؟ دیکھیے پہلے ہمارے جج جو تھے ان کو انتظامیہ کی طرف سے ان کی تعیناتی ہوتی تھی. ہماری بھی خواہش تھی, سیاسی جماعتوں کی بھی خواہش تھی کہ عدلیہ ہماری آزاد ہونی چاہیے, اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ان کی تعیناتیاں, ان کی تقرریاں, ان کے تبادلے وہ انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے. تو
ان کو آزاد کر دیا گیا. آزاد کرنے کے بعد جو ان کی تقرری کا طریقہ ہے، کوشش تو یہی کی گئی تھی کہ وہ ایک اچھا طریقہ اختیار کیا جائے، ٹرانسپیرنٹ طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن تجربے نے اس کی گواہی نہیں دی. اور آج ہمیں کچھ مسائل کا، کچھ مشکلات کا سامنا ہے. پارلیمنٹ کو دوبارہ اس ایشو کو دیکھنا بھی چاہیے، اور اس طریقہ کار کو عدلیہ کی آزادی کی مکمل برقراری کے ساتھ، ان کی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت کے بغیر ایک ایسا طریقہ ضرور وضع کرنا چاہیے کہ سیاسی وابستگیوں سے آزاد منصف پاکستان کے عوام کو حاصل ہو سکے. اس کے لیے کوئی نئی قانون سازی کرنی پڑتی ہے، کوئی طریقہ کار میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو سٹیک ہولڈرز جو ہیں، اور اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر عدلیہ ہے، بار ہے اور بینچ ہے. بار، بینچ کے مشورے کے ساتھ پارلیمنٹ کو طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ ہمیں غیر سیاسی منصف پاکستان کے عوام کو مل سکے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک چیز ذرا اور بھی اسی پہ فرما دیجیے گا آپ کے سیاست دان کوئی جج منتخب وزیر اعظم متعلق بلو دی بیلٹ ریمارکس ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے، ابھی پھر کہا جا رہا ہے، ایک آدھ کیس ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم بلائیں گے وزیر اعظم کو، کھڑا کریں گے یہاں پر. یہ بھی تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا کہ منتخب وزیر اعظم کو آپ اس طرح کے ان کے بارے میں ریمارکس دے رہے ہیں سر؟ اور اگر کوئی ججز کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کو وہ کنڈکٹ آف کورٹ کے چکر میں لا کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جی یقیناً جو پاکستان کے عوام میں بیداری ہے اس وقت، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ جس شخص کو وہ منتخب کرتے ہیں، جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایسی گفتگو کی جائے جو عزت اور وقار کے برعکس ہو. ان کی پاکستان کے عوام کی خواہش بھی یہ، اور ایک جمہوری مہذب معاشرے کے یہ لازمی جزو ہوتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا عزت اور وقار ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور ان کے بارے میں ریمارکس دیتے وقت یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں آپ ریمارکس دے رہے ہیں وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ 25 کروڑ عوام ہیں. آپ جب ریمارکس دیتے ہیں تو دراصل وہ ریمارکس 25 کروڑ عوام کی دل آزاری کرتے ہیں، 25 کروڑ عوام کے عزت و وقار کو مجروح کرتے ہیں. تو کسی فرد واحد کو بھی یہ اختیار نہ ہونا چاہیے، نہ کسی فرد واحد کو اپنے بارے میں یہ گمان ہونا چاہیے کہ میں 25 کروڑ عوام سے بھی بالا تر. 25 کروڑ عوام سے بالا تر پھر صرف ایک قوت ہے، وہ آسمانوں پہ ہے. زمین پر ان سے بالا تر کوئی نہیں ہے. تو زمین سے ان یہ سے بڑا تر آسمانی مقام کسی کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی آسمانی مقام حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ گمان ہونا چاہیے کہ وہ آسمانی مقام حاصل کر لے گا. لیکن جو آج کل رویہ اپنایا جا رہا ہے سر، وہ تو کچھ اسی قسم کا لگ رہا ہے. کسی کو فرض کیا کہ سیکٹر کمانڈر، ایس ایچ او، یہ بات روکے گی کہاں پہ جا کر سر؟ اس کو روکنا جی ہمارا فرض ہے. جی میرا بھی فرض ہے بحیثیت ممبر سینٹ کے کہ اجتماعی طور پر سینٹ جو ہے وہ اس معاملے کو اپنے دسترس میں لا، اور یہ معاملہ سینٹ کی، یہ قومی اسمبلی کی دسترس میں ہے، پارلیمنٹ کی دسترس میں ہے. ہمارے پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے اور ہمیں یہ فریضہ انجام دینا چاہیے کہ ہم اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے، جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا، کہ بار اور بینچ کے ساتھ مشاورت کر کے قوانین سازی کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. سیاستدان تو سر سیاستدان سے مذاکرات کرے گا، بات کرے گا، مسائل کا حل نکالے گا، لیکن عمران خان صاحب کیوں بزید ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، آرمی چیف سے ہی بات کریں گے؟ دیکھیے، وہ اپنے آپ کو جمہوری قوت نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو جمہوری عمل کا حصہ بنانا ہی نہیں چاہتے.
اور وہ اپنے لیے بیساکھیاں جو ماضی میں ان کو میسر ہو گئی تھیں اسی طرح کی بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں، جن کو وہ دھمکاتے ہیں، جن کے بارے میں وہ شکایات کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کے گلے شکوے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات بھی انہی سے کروں گا۔ تو جی یہ خود ان کی اپنے عمل میں اور ان کی گفتگو میں اور سوچ میں ایک تضاد ہے۔ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اپنی شکایت عدالت کے پاس اب آپ لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ کے تمام معاملات اب عدالت میں ہیں۔ آپ کی تمام گفتگو اب عدالت میں بذریعہ وکیل ہو رہی ہے، اور اس میں جہاں پہ آپ درست نہیں ہیں وہاں پہ آپ کو سزا بھی ملی ہے، جہاں پہ آپ کے خلاف مقدمہ کمزور تھا تو آپ کو ریلیف بھی ملا ہے۔ تو آپ کو اس عدالتی عمل میں سے ہی عمران خان صاحب کو گزرنا ہوگا۔ یہ جو 9 مئی کو جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ بات چیت کے ذریعے نہیں حل ہو سکتا۔ 9 مئی کو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ایک جرم ہے، اور سنگین جرم ہے۔ وہ جرم ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں صرف دہشت گرد کرتے تھے۔ آپ ان جرائم میں گرفتار ہوئے، اب آپ کو عدالت میں ہی اپنا مقدمہ پیش کرنا ہوگا، اور آپ کو عدالت میں ہی اپنے مقدمے کو یا جیتنا ہے یا ہارنا ہے۔ اگر آپ سچائی پہ ہوں گے تو اس کے مطابق آپ کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ اس کو ساری دنیا نے ہوتے جن چیزوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کی نفی کرنا اب آپ کے لیے چونکہ مشکل ہے، لہذا آپ اس کے لیے سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ گمراہی آپ مزید پھیلا نہیں سکتے۔ گفتگو آپ سے عدالتی میں ہوگی اور آپ کے وکیل کے ذریعے ہی ہوگی، اور آپ کو اسی عمل میں سے گزرنا ہوگا جو اس طرح کے جرائم میں گرفتار لوگوں کو جس عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی مذاکرات کے لیے کر لیں گے یا کرنے چاہیے یا تیار ہیں، تو کیا کبھی اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ اگر کرنے پڑے مذاکرات میاں صاحب کو عمران خان صاحب سے